الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ اشارہ ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ نے جنگ احد میں جوش و جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی، جس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے، تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ رأیتموہ و تنظرون دونوں کے ایک ہی معنی یعنی دیکھنے کے ہیں، تاکید اور مبالغے کے دو لفظ لائے گئے ہیں، یعنی تلواروں کی چمک، نیزوں کی تیزی، تیروں کی یلغار اور جانبازوں کی سفارائی میں تم نے موت کا خوب مشاہدہ کر لیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، اس سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو اسلام سے اپنے ایڑیوں کے پل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، یعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت ہی ہے، یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے، بشری خصوصیت سے بالا تر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے کچھ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کا وارد ہونا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پچھلے انبیاء بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض اس سے دوچار ہو جائے تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ وفات کے وقت جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت جذبات میں وفات نبی کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی اتری ہے۔ یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ادا کیا تو اللہ رب العالمین بدلے میں انہیں عطا کرے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ یہ کمزوری اور بزدلی مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلے میں اضافہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، پھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟
اس طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں اخروی نعمتیں تو ملیں گی ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کے صبر و ثابت قدم کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، غور کرنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔